بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پہلی کلاس جو ہے وہ جو کہ آپ کو لاسٹ ویک میں دی گئی تھی، امید کرتا ہوں کہ وہ آپ سب نے مکمل کلاس لے لی ہوگی۔ اور کسی بھی مجبوری یا کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے اگر کچھ لوگ وہ پریویس کلاس نہیں لے سکتے، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی پہلے وہ پریویس کلاس لیں اور پھر اس کلاس کو لیں، تاکہ آپ کو اس کلاس کا مکمل فائدہ ہو سکے۔ سب سے پہلے میں ایک کوئک ریویو دوں گا پریویس کلاس کا کہ آپ نے پریویس کلاس میں جو ہے وہ کیا کیا پڑھا تھا، اور پھر ہم اس نیکسٹ کلاس کو سٹارٹ کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم نے پریویس کلاس میں یہ پڑھا تھا کہ ایکسل کا جو ڈیش بورڈ ہے اس کے بارے میں ہم نے سمجھا تھا کہ یہ جو اوپر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بولتے ہیں ٹاسک بار۔ ٹھیک ہو گیا، ٹاسک بار نام سے ظاہر ہے کہ اس جگہ پر آپ لوگوں نے مختلف قسم کے ٹاسک پرفارم کرنے ہیں، آپ لوگوں کو مختلف قسم کے فنکشنز پرووائڈ کیے گئے ہیں ایکسل کی طرف سے، جو کہ آپ لوگوں کو یہاں پر ایکسیسیبل ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو آپ کو ٹیبز نظر آ رہے ہیں، ہوم، انسرٹ، ڈرا، پیج لے آؤٹ، فارمولا، ڈیٹا، ریویو، ویو، ڈیولپر، یہ سارے ہیں ٹیبز۔ ان ٹیبز کے اندر ڈیفرنٹ قسمز کے ڈیفرنٹ فنکشنز کے حساب سے گروپس بنے ہوئے ہیں، جس طرح یہ ہوم ٹیب کے اندر کلپ بورڈ کا ایک گروپ ہے، فونٹ کا ایک گروپ ہے، الائنمنٹ کا ایک گروپ ہے، نمبر، سٹائلز، سیلز، ایڈیٹنگ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح انسرٹ کے اندر بھی ڈیفرنٹ نظر ٹیبلز کا ہے، السٹریشنز کا ہے، ایڈنس کا ہے، چارٹس کا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ ٹیکسٹ کا ہے۔ تو یہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ گروپس بنے ہوئے ہیں، اور پھر ان گروپس کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے ریبنز ہیں۔ جس طرح میں اگر آپ کو فونٹ کی، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا کہ یہ جو ہے یہ فونٹ سٹائل کا ایک ریبن ہے، یعنی کہ آپ نے جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے آپ نے اس کے لیے کون سا سٹائل چوز کرنا ہے، یہ فونٹ سٹائل کا ایک جو ہے آپ کے لوگوں کے پاس ریبن ہے۔ یہ جو آپ لوگوں کے پاس ہے یہ فونٹ سائز کا ریبن ہے کہ اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے۔ وہ میکسیمم جو سائز ہے وہ 72 ہے، اور سب سے کم جو سائز ہے وہ 8 ہے، جو کہ یہ ہے یہ، اور سب سے میکسیمم جو سائز ہے اس کا وہ 72 ہے، 72۔ یہ آپ کو فنگر ٹپس پر یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی یہ کیپٹل اے اور سمال ایک چھوٹا سا بنا ہوا ہے، یہ مطلب شارٹ کٹس ہیں کہ اگر آپ نے اس طرح اس کو کلک کرتے ہوئے آہستہ آہستہ ایڈجسٹ کرنا ہے تو یہ چھوٹا ہوتا جائے گا، اور اگر اس لارج والے پر آپ کلک کرتے جائیں گے تو یہ بڑا ہوتا جائے گا اس کا فونٹ سائز، اور میکسیمم جو سائز ہے وہ 72 ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب میں نے پریویس کلاس میں پڑھایا تھا وہ یہی تھا کہ اس ایکسل جو آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ ایکسل کا ڈیش بورڈ ہے۔ اس کے اوپر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹاسک بار ہے۔ یہ ہوم، انسرٹ، ڈرا، پیج لے آؤٹ، فارمولا، یہ اس کے جو ہیں وہ ٹیبز ہیں، اور ٹیبز کے اندر یہ جو نظر آ رہے ہیں آپ کو کلپ بورڈ، فونٹ، الائنمنٹ، یہ اس کے گروپس ہیں، اور پھر ان گروپس کے اندر یہ جو آپ کو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں یہ اس کے ریبنز ہیں، اور ہر ریبن کا ایک الگ فنکشن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم اس سے آگے موو کرتے ہیں، اس پر موو کرنے کے لیے میں آپ کو ایک سیکنڈ جو بالکل سٹارٹ سے نیو شیٹ کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے بک 3۔ اس بک سے مراد یہ ہے، بک 3 سے مراد اس کا نام ہے۔ یہ نام آپ چینج کیسے کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا۔ دوسرا، آپ اس بک کو سمجھیں، اس کا اصل میں نام ہوتا ہے ورک بک، یعنی ایسی کتاب جس پر آپ لوگوں نے کام کرنا ہے۔ یہ آپ لوگوں کا ایک رجسٹر ہے۔ ورک بک آپ لوگوں کا ایک رجسٹر ہے جو اس وقت آپ لوگوں کو پوری سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اور یہ جو نیچے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا شیٹ 1، شیٹ سے مراد اس بک یا اس رجسٹر کے پیجز ہیں۔ یہ اس کا پیج نمبر 1 ہے، شیٹ 1۔ سپوز یہ جو آپ کو پلس کا سائن نظر آ رہا ہے، پلس کے سائن پہ جب میں نے رکھا کرسر تو یہ ساتھ لکھا ہوا آ رہا ہے نیو شیٹ۔ نیو شیٹ سے مراد ہے اگر آپ کو ایک اور پیج چاہیے تو آپ اس پیج پر بھی موو کر سکتے ہیں۔ جس طرح میں اس کو کلک کروں گا تو شیٹ 2 آ گئی، اس کو میں پھر کلک کروں گا تو شیٹ 3 آ گئی، اس کو میں پھر کلک کروں گا تو شیٹ 4 آ گئی۔
یوں آپ ایک ورک بک کے اندر ملٹیپل شیٹس یعنی پیجز کو ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ایک ورک بک سے مراد کیا ہے؟ آپ کا ایک رجسٹر جس پر آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، آپ لوگوں کی کتاب ہے، اور یہ جو شیٹس ہیں یہ اس رجسٹر کے پیجز ہیں۔ اب آپ ہر پیج کو انڈیویجولی نیم بھی دے سکتے ہیں، کلر بھی دے سکتے ہیں، اور اس انڈیویجولی جو آپ کا پیج ہے یا شیٹ ہے اس کو آپ کاپی یا موو بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو وہ سمجھاتا ہوں۔ سپوز میں نے یہاں پر اپنا نام لکھا، جمال، ٹھیک ہو گیا۔ میں اس کو تھوڑا سا زوم کر دوں اور اس کو جو میں ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب اگر میں نے جمال اس کا نام رکھا ہے، سپوز اب اس جو شیٹ 1 ہے، اس شیٹ 1 کے اندر سوری یہ شیٹ 4 تھی، اس شیٹ 4 کے اندر جو ہے وہ جمال جو ہے وہ کام کر رہا ہے، کوئی بھی انڈیویجول ہے اور وہ چاہتا ہے وہ اس شیٹ کا اپنے نام سے ایک نام رکھ دے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس شیٹ کے اوپر ڈبل کلک کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، ڈبل کلک کریں گے تو یہ اس کو سلیکٹ کر لے گا، یعنی اب یہ ریڈی ہو گئی ہے شیٹ کی۔ آپ اس کا نام چینج کرنا چاہیں تو آپ نام چینج کر سکتے ہیں۔ سپوز میں کہتا ہوں میں اس شیٹ کا نام اپنے نام سے رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کا نام رکھ دیا جمال، یعنی اس شیٹ کے اندر جو ہے جو بھی کام کر رہا ہے وہ جمال کر رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب سپوز دوسری شیٹ میں آتے ہیں اور دوسری شیٹ میں کسی بھی بندے کا نام رکھ لیتے ہیں، سپوز جو ہے وہ علی، ایک کامن نیم ہے علی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس شیٹ کے اندر جتنا بھی کام ہوگا، سپوز وہ علی کر رہا ہے اور علی کہتا ہے کہ اس شیٹ کا نام جو ہے وہ میرے نام کے ساتھ منسوب کر دیا جائے، وہ یہاں پر آئے گا، اس کو ڈبل کلک کرے گا، ٹھیک ہو گیا، یہ سلیکٹ ہو گیا۔ اب وہ اپنا نام لکھے گا علی اور اس کے بعد انٹر پریس کرے گا تو یہ علی کے نام کی شیٹ بن گئی۔ اب سپوز اس کو یعنی کہ جو ہے اس کو الگ کرنے کے لیے، شیٹس کو ایک واضح طور پر دیکھنے کے لیے کہ علی کی کون سی ہے اور جمال کی شیٹ کون سی ہے، علی کہتا ہے کہ میں اپنی شیٹ کو جو ہے وہ ریڈ فلیگ دینا چاہتا ہوں، اپنی شیٹ کا جو کلر ہے وہ ریڈ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ لوگوں نے اس علی پر کرسر رکھ کر آپ نے اس کو رائٹ پریس کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹیب کلر، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ لوگوں نے سپوز میں کہتا ہوں کہ اس کو ریڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر میں جمال پر موو کروں گا نا تو یہ علی جو ہے یہ ریڈ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ علی کی جو شیٹ ہے وہ یہ ریڈ کلر والی ہے، جس میں آپ جائیں گے تو علی کا کام ہو رہا ہے۔ اور میں سپوز اگر میں چاہتا ہوں کہ میری شیٹ کا کلر جو ہے وہ یلو ہونا چاہیے، تو میں یہاں پر آؤں گا اور اس کے بعد یلو پریس کروں گا تو میرے والی یلو ہو جائے گی، یہ دیکھیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ شیٹ کو کلر کرنے کے بعد اگر آپ نے شیٹ کو ری نیم کرنا ہے تو ری نیم بھی آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں۔ اگر علی ہے آپ اس کو مزید چینج کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ آپ نے وہی پریس کرنا ہے اور کوئی بھی نام لکھنا ہے، جس طرح میں کہتا ہوں کہ آپ نے اس کو علی 1 کر دینا ہے، علی 1، یہ علی 1 ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو شیٹ کو کلر کیسے کرنا ہے، شیٹ کو ری نیم کیسے کرنا ہے، اور شیٹ کو ایڈ کیسے کرنا ہے۔ ایڈ تو یہ تھا کہ آپ نے پلس کرنا ہے تو شیٹ جو ہے وہ ایڈ ہوتی جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے شیٹ کو اگر ڈیلیٹ کرنا ہے، سپوز ہم کہتے ہیں کہ جی علی کا جو کام ہے وہ اس ورک بک میں سے نکال دیا جائے، ڈیلیٹ کر دیا جائے، یا سپوز فرض کریں آپ لوگ کہتے ہیں کہ جمال کا جو ورک ہے وہ اس رجسٹر میں سے، اس بک میں سے جمال کے نام کی شیٹ کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے، تو آپ نے کرسر کو یہاں لا کے رکھنا ہے جمال کے نام والی شیٹ پر، رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر ڈیلیٹ کی آپشن پہ پریس کرنا ہے، تو وہ آپ لوگوں سے کنفرمیشن مانگے گا اور آپ نے جب ڈیلیٹ پہ پریس کرنا ہے تو وہ شیٹ ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کو ایک امپورٹنٹ چیز سمجھاتا چلوں، یہ جہاں پر جو شیٹ میں نے ڈیلیٹ کی ہے، سپوز میں یہاں پہ لکھتا ہوں جمال، حارث، فرقان، حیدر، اکرم، عباس، اویس، مریم، ختیجہ، ٹھیک ہے، سوری یہ، اچھا۔ اب سپوز
میں چاہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ اینڈ پہ نام لکھے ہیں، اس طرح ختیجہ اور مریم کا نام لکھا ہے، سپوز اگر میں اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں، مطلب میں چاہتا ہوں کہ میں نے جو لکھ دیا یہ مجھے نہیں لکھنا چاہیے تھا، اور میں اس ایکشن کو، اس اپنے کیے ہوئے عمل کو واپس لے کر جانا چاہتا ہوں، تو اس کا جو ایک شارٹ کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کنٹرول پلس، یہ میں اس کا شارٹ کٹ لکھ رہا ہوں، کنٹرول پلس زی، ٹھیک ہو گیا۔ کنٹرول زی جو ہوتا ہے اسے بولتے ہیں انڈو کرنا۔ سپوز میں نے یہاں پر لکھا نا جمال، اب میں کہتا ہوں مجھے جمال نہیں، میں اب یہاں پہ پریس کروں گا کنٹرول زی، یہ دیکھیں، یعنی میں کہتا ہوں مجھے جمال نہیں لکھنا چاہیے تھا، تو میں نے جب کنٹرول زی پریس کیا تو میں نے جو لاسٹ ایکشن پرفارم کیا تھا وہ واپس چلا گیا۔ میں کہتا ہوں، اب میں کہتا ہوں نہیں نہیں یار میں نے ٹھیک لکھا تھا، مجھے وہ اپنا لکھا ہوا واپس چاہیے، تو اب میں کیا پریس کروں گا، اب میں پریس کروں گا کنٹرول پلس وائی، اسے بولتے ہیں انڈو، اسے بولتے ہیں ریڈو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں نے میمورائز کرنے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو شارٹ کٹس پتہ ہوں۔ میں اب آپ کو سلولی تھوڑے تھوڑے کر کے شارٹ کٹس سکھاؤں گا، اور پھر میں کچھ فارمولاز کی سیپریٹ ویڈیوز بناؤں گا جن کے اندر صرف اور صرف آپ کو فارمولے ہی سکھانے ہیں، جبکہ جو شارٹ کٹس ہیں وہ میں آپ کو ہر ویڈیو کے اندر تھوڑے تھوڑے کر کے شارٹ کٹس میں سکھاؤں گا۔ اب میں یہ جو دو شارٹ کٹس ہیں یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ میں ان جو شارٹ کٹس کو میں آپ کو دوبارہ سے سمجھاتا ہوں، ایک نام لکھ کے، اس طرح یہ ہے جمال۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں نے جو جمال لکھا ہے یہ میں نے نہیں لکھنا چاہیے تھا، نہیں لکھنا چاہیے تھا، اب میں نے ایک ایکشن کر دیا، ایکشن کہتے ہیں ڈو، ایکشن کر دینا۔ انڈو سے مراد ہے اس ایکشن کو واپس لے جانا، اس کے لیے جو ہے وہ کنٹرول زی پریس کیا جاتا ہے، کیا کنٹرول زی، انڈو کرنے کے لیے کنٹرول زی۔ اچھا اب کنٹرول زی میں کیسے کروں گا، یہ دیکھیں میں نے جب کنٹرول زی کیا تو یہ وہ جمال جو میں نے لکھا تھا یہ واپس چلا گیا۔ دوسرا آپشن ہمارے پاس ہے یہ کنٹرول وائی جو کہ ریڈو ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں نہیں میں نے جو وہ لکھا ہوا جمال لکھا ہوا جو میں نے واپس کر دیا وہ تو مجھے چاہیے تھا، میں واپس اس کو واپس لے کے آنا چاہتا ہوں دوبارہ سے، تو اب میں کنٹرول وائی پریس کروں گا، کیا پریس کروں گا، کنٹرول وائی، وہ جمال لکھا ہوا واپس آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے کوئی بھی چیز اگر لکھ دی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو نہیں لکھنی چاہیے تھی، آپ اس ایکشن کو واپس کرنا چاہتے ہیں، اس سے انگلش میں بولتے ہیں انڈو کرنا، اس کے لیے آپ کنٹرول زی پریس کریں گے، جس طرح یہ جمال لکھا ہوا ہے کنٹرول زی پریس کیا تو یہ چلا گیا۔ اور اگر کسی بھی ایکشن جو آپ نے ڈیلیٹ کر دیا اور اس کو واپس لے کے آنا چاہتے ہیں، یعنی کنٹرول زی کے بعد دوبارہ وہی لے کے آنا چاہتے ہیں، تو آپ کنٹرول وائی پریس کریں گے تو وہ ریڈو ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کنٹرول زی اور کنٹرول وائی کا جو شارٹ کیا یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب میں نیکسٹ کی طرف موو کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کالم ایڈجسٹمنٹ، ٹھیک ہو گیا۔ کالم ایڈجسٹمنٹ کس طرح مراد ہے، مثال کے طور پہ میں نے یہاں پہ لکھا جمال احمد خان، اب اگر آپ لوگ دیکھیں کہ میں نے جب یہاں پہ رکھ کے اپنا نام لکھا تو میرا نام اس سی کالم سے باہر چلا گیا، میں اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سی کالم میں ہی رہے، کالم ایڈجسٹمنٹ۔ اس کا ایک شارٹ کٹ بھی ہوتا ہے لیکن ابھی میں آپ لوگوں کو یہ مینولی سمجھاؤں گا۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سی اور ڈی کے درمیان جو پلس کا نشان ہے یہاں پہ رکھ کے آپ اس کو پکڑ کر گریب کریں، یہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی سمجھایا تھا لیکن اب میں اس کو ایک اور طریقہ بتاؤں گا۔ جہاں تک رہتا ہے آپ وہاں تک گریب کر کے لے کے آئیں تو یہ ایڈجسٹ ہو گیا۔ اب میں کنٹرول زی پریس کرتا ہوں کہ یہ واپس ہی ادھر ہی آ جائے، یہ دیکھ ادھر ہی آ گیا۔ اب میں آپ کو ایک اور طریقہ سمجھاتا ہوں کالم ایڈجسٹمنٹ کا۔ یہ آپ نے یہاں پہ رکھا، ٹھیک ہو گیا، ان دونوں کے بیچ جب یہ پلس کا نشان ہے آپ نے اس پر ڈبل پریس کرنا ہے، یہ دیکھیں، سوری یہ ہاں یہ دیکھیں ڈبل پریس کیا۔ ڈبل پریس کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایکسل کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ جب یہاں پر آپ کالم پہ رکھ کے ڈبل پریس کریں گے تو وہ خود بخود اپنے اندر لکھے ہوئے ٹیکسٹ کی لمبائی کے مطابق خود کو ایڈجسٹ کر لے گا۔ جس طرح میں یہ کنٹرول زی کرتا ہوں واپس لے کے آتا ہوں، آپ کو دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں
کہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور پلس کے نشان پر آپ نے ڈبل پریس کرنا ہے، یہ ڈبل پریس کیا تو اب جو ہے ایکسل نے خود کو خود ایڈجسٹ کر لیا اپنے اندر لکھے ہوئے اس ٹیکسٹ کی لمبائی کے مطابق، ٹھیک ہو گیا۔ رو ایڈجسٹمنٹ بھی ایسے ہی ہوتی ہے، یعنی آپ نے جو ہے وہ اگر آپ کی رو سے باہر جا رہا ہے تو آپ لوگوں نے اس پلس کے نشان کو پکڑ کر گریب کرنا ہے، یا آپ لوگوں نے ڈبل پریس کرنا ہے، تو وہ رو جو ہے وہ اپنے آپ کو اس ٹیکسٹ کی لمبائی یا چوڑائی کے مطابق ایڈجسٹ کر لے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور آپشن ہوتا ہے یہاں پر، دو آپشن ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سیو کا، یہ میں نے یہاں پر جہاں پہ کرسر رکھا ہوا ہے آپ لوگوں کو سیو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہو کہ یہاں پہ ایک سیو ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے سیو ایز، ان دونوں میں فرق سمجھیں، ٹھیک ہو گیا۔ میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں میں کس کے بارے میں بتا رہا ہوں، سیو اور سیو ایز، ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ سیو سے مراد یہ ہے کہ جس ورک بک پر آپ لوگ کام کر رہے ہو یہ اس وقت جس نام سے اور جس جگہ پر سیو ہے اسی جگہ پر اسی نام سے سیو رہے، اسے بولتے ہیں شیٹ کو سیو کر دینا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ورک بک جس نام سے جس جگہ پر سیو ہے اسی نام سے اسی جگہ پر سیو رہے، تو اس ایکشن کو بولتے ہیں کہ صرف سیو کر دینا۔ اچھا، تو سیو ایز سے مراد کیا ہوتا ہے؟ سیو ایز سے مراد ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جس ورک بک پہ ابھی کام کر رہا ہوں جس کا نام بک 3 ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک تو میں اس کا نام چینج کر دوں، دوسرا یہ جس جگہ پر سیو ہے اس جگہ کی پوزیشن بھی میں تبدیل کر دوں۔ ابھی سیو کا تو سب کو پتہ ہے کہ آپ لوگ جب کنٹرول ایس پریس کرتے ہو تو یہ سیو ہو جاتا ہے۔ سیو ایز کا آپشن بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اگر کسی کے پاس نہیں بھی ہے تو یہ جو آپ کو یہاں پر ساتھ میں ایک کسٹمائز کوئک ایکسیس ٹول بار کا ایک ایرو نظر آئے گا، جب آپ اسے پریس کریں گے تو آپ کو ایک یہاں پر کچھ آپشن نظر آئیں گے۔ سپوز جس طرح یہ سیو آپشن ہے، اس کو میں نے کلک کیا ہوا ہے، انڈو ہے، ریپیٹ ہے، سورٹ ہے، ادھر اور بھی بہت ساری کمانڈز پڑی ہوئی ہیں یہاں پر، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ یہ ایک لمبی سی لسٹ پڑی ہوئی ہے، جس طرح میں نے یہ سیو ایز کا بھی اس کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ یہ خیر میں آپ کو اس پورا یہ جو ریبن اور ٹول بار کا کوئک ایکسس یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، ابھی میرا مین مقصد تھا آپ کو دو چیزوں کا ڈفرنس سمجھانا، سیو اور سیو ایز میں یہ چیزیں یہاں پر کیسے آتی ہیں وہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ تو سیو ایز، جس طرح میں یہ سیو ایز پہ کلک کرتا ہوں، جب میں نے سیو ایز پہ کلک کیا یہاں پہ، اچھا اب یہ مجھے آپشن دے رہا ہے کہ سیو ایز، یعنی اس بک 3 کی جگہ آپ اس کا نام چینج کر دیں۔ سپوز میں کہتا ہوں اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں جیکسا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ میرے نام کا ایبریویشن ہے جو میں اپنے یوٹیوب چینل کے نیم سے بھی یوز کرتا ہوں، جیکسا جمال احمد خان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو میں کہتا ہوں یہ ڈاؤن لوڈز میں جا کر سیو ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اور میں نے یہ جو ایکسل کا کورس رکھا ہوا ہے میں نے یہاں پہ جا کے اس کو سپوز سیو کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو میں یہاں پر اس کو آ کے سیو کا پریس کروں گا تو اب یہ جو ہے یہ دیکھیں یہاں پر شیٹ کا نام بھی چینج ہو گیا، جیکسا لکھا ہوا آ گیا، اور یہ جس جگہ پر سیو ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ میرے ڈاؤن لوڈ کے آپشن میں جا کر میرے جو ایکسل کے کورس کی کلاسز والا جو سیکشن ہے وہاں پہ جا کے یہ سیو ہو گئی ہے۔ تو آپ نے جب بھی شیٹ کو سیو یا سیو ایز کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ لوگ سیو کر رہے ہیں تو یہ شیٹ جس نام سے اوپر آ رہی ہے اسی نام سے سیو ہوگی، اور جس جگہ پر یہ آلریڈی سیوڈ ہے وہیں پر ہی سیوڈ ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں جس شیٹ پر کام کر رہا ہوں یا کام کر رہی ہوں یہ وہیں جا کے سیو ہو جہاں میں چاہتا ہوں یا جہاں میں چاہتی ہوں، تو آپ لوگوں نے سیو ایز کے آپشن پہ کلک کرنا ہے، اس شیٹ کا اپنی مرضی کے مطابق نام رکھنا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق والی جگہ پر اس کو جا کے سیو کر کے رکھ لینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ آپشن بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا اس کے بعد جو ہے میں آپ کو نیکسٹ سمجھاتا ہوں کہ جو ہے انٹر اور ٹیب میں کیا فرق ہوتا ہے۔ سپوز میں یہاں پہ لکھتا ہوں جمال خان، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اس کو ڈیلیٹ کر دوں، جمال، جب آپ جمال یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا، اب سپوز میں اس کے بعد انٹر پریس کرتا ہوں، جب میں انٹر پریس کروں گا نا تو یہ جو سیل ہے یہ نیچے کی طرف موو کرے گا، یہ دیکھیں، یعنی اگر میں نیکسٹ لکھنا جمال کے بعد سپوز میں نیکسٹ لکھنا چاہ رہا ہوں عباس، ٹھیک ہو گیا،
اب عباس جو ہے نیچے کی طرف آ رہا ہے. اب میں مزید لکھنا چاہ رہا ہوں سپوز، تو یہ نیچے کی طرف جائے گا. سپوز میں اجالا لکھتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، یہ نیچے کی طرف آ رہا ہے. میں لکھتا ہوں غوث، ٹھیک ہو گیا، میں لکھتا ہوں ابو بکر. تو یہ انٹر سے مراد کیا ہے کہ آپ جو نیکسٹ سیل پہ موو کریں گے وہ آپ کے لکھے ہوئے ٹیکسٹ سے نیچے کی طرف آئے گا. میں کہتا ہوں نہیں، جہاں پر میں نے جمال لکھا ہے اب میں اس سے آگے کی طرف رائٹ کی طرف موو کروں تو میں نے ٹیب پریس کرنا ہوتا ہے. جیسے آپ میں نے جمال لکھا ٹیب، عباس ٹیب، فرقان ٹیب، حارث ٹیب، علی. ٹیب سے مراد یہ ہوگا کہ آپ نے آگے کی طرف موو کرنا ہے، لیفٹ ٹو رائٹ موو کریں گے. اور انٹر جب آپ پریس کریں گے تو آپ ہمیشہ نیچے کی طرف موو کریں گے. تو یہ آپ لوگوں نے اپنے جو ہاتھوں کو ہے وہ اپنے کی بورڈ پر اتنا فاسٹلی ایڈجسٹ کرنا ہے. تو آپ لوگوں کو یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے. اگر آپ کوئی ٹیبل بنا رہے ہیں، کوئی کالم اور کوئی روز بنا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے نیچے کی طرف موو کرنا ہے تو آپ نے ایک ٹیکسٹ کو لکھ دینے کے بعد انٹر پریس کرنا ہے، اور اگر آپ لوگوں نے آگے کی طرف موو کرنا ہے تو پھر آپ لوگوں نے ٹیب پریس کرنا ہے. تو یہ تھا انٹر اور ٹیب کی کمانڈ. آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ انٹر اور ٹیب کا فنکشن کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کو بھی میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا نیکسٹ آپشن آ جاتا ہے کنٹرول ڈی اور کنٹرول آر کا کیا فنکشن ہوتا ہے. اچھا سپوز یہاں پہ میں لکھتا ہوں اپنا نام لکھا ہے میں نے، ٹھیک ہو گیا. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جمال جو ہے یہ اس رو 3 سے لے کر سپوز رو 15 تک یہ نیچے جمال ہی لکھا ہوا آئے. یہ کیسے آئے گا؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اس کو کاپی کرتا ہوں. آپ نے کاپی کا کیا فنکشن ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو کاپی پیسٹ اور کٹ کے آپشن سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے ہوتے ہیں. کاپی کرنے کے لیے جو ہوتا ہے وہ آپ کا جو شارٹ کٹ ہے وہ آپ کا ہے کنٹرول پلس سی. ٹھیک ہو گیا، یہ ہے آپ کا کاپی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے آپ کا کنٹرول پلس وی، اور پھر ہے کنٹرول پلس ایکس. اب اس کے فنکشن سمجھیں. سپوز میں جمال کو کاپی کرنا چاہتا ہوں، میں نے یہاں سے کنٹرول سی پریس کیا، آپ کے ٹیب پر آگا کنٹرول سی. جب میں نے یہ سی کیا، اب یہ اس کے آس پاس یہ جو ہے وہ آپ کو ایک سرکل کرتا ہوا جو سیل نظر آئے گا. اس سے مراد یہ کہ یہ ریڈی ہو گیا ہے کاپی کرنے کے لیے. اگر میں اس کو یہاں پر کاپی کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو کنٹرول وی پریس کروں گا. یہ دیکھیں کاپی ہو گیا. میں چاہتا ہوں یہاں پر بھی یہ کاپی ہو جائے، میں پھر سے کنٹرول وی پریس کروں گا. یہ جہاں جہاں میں رکھ کے کنٹرول وی پریس کرتا جاؤں گا تو یہ پیسٹ ہوتا جائے گا. پیسٹ سے مراد یہ جو آپ نے کاپی کیا ہے آپ اس کو جہاں مرضی مزید لکھنا چاہیں آپ اس کو پیسٹ کرتے رہیں. یہ دیکھیں کنٹرول وی، کنٹرول وی، کنٹرول وی. ٹھیک ہو گیا. جہاں جہاں آپ کنٹرول وی کرتے رہیں گے، جب تک یہ کنٹرول وی کرتے رہیں گے یہ سلیکشن ختم نہیں ہوگی اور آپ کا پیسٹ چلتا رہے گا. آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے تو صرف ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ کاپی کرنا تھا، مزید نہیں کرنا تھا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ یہ آپ نے یہاں پہ رکھتے ہوئے کنٹرول سی پریس کیا اور آپ کہتے ہیں بس میں نے یہاں پر ہی پریس کرنا ہے. تو اگر آپ یہاں پہ کنٹرول وی پریس کریں گے نا تو یہ جو آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے یہ ختم نہیں ہوگا، یعنی ابھی بھی یہ جمال کا لفظ پیسٹ کرنے کے لیے ریڈی ہے. آپ کہتے ہو نہیں جب میں پیسٹ کروں تو یہ پھر پیچھے ختم ہو جائے. تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں. آپ نے یہاں سے کنٹرول سی کاپی کیا، اب یہاں پہ رکھ کے انٹر پریس کریں. یہ دیکھیں انٹر جب آپ پریس کریں گے اب وہ پیچھے کا جو کاپی کے لیے تیار تھا جمال ختم ہو گیا. اب یہاں پہ کہیں بھی کاپی وی کریں گے تو وہ پیسٹ نہیں ہوگا. یہ دیکھیں کیوں؟ کیونکہ وہ سلیکشن ختم ہوگی، ایک ہی دفعہ وہ اس نے پیسٹ کر دیا بس ختم. تو آپ نے اس فنکشن کو لازمی سمجھنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو بار بار کاپی کرتے رہیں اور آپ کا سلیکٹ کیا ہوا کاپی جو میں نے سلیکٹ کیا ہے کاپی
یہ سلیکٹ ہی رہے، میں نے ابھی اس کو مزید جگہوں پر پیسٹ کرنا ہے، تو آپ نے کنٹرول وی پریس کرنا ہے، یعنی یہ جو لکھا ہوا ہے نا پیسٹ، کنٹرول وی، یہ کنٹرول وی، آپ کہتے ہیں نہیں بس یہ جو میں یہاں پہ پیسٹ کرنے لگا ہوں یہ اس کا لاسٹ پیج ہے، اس کے بعد میں اس کو پیسٹ نہیں کروں گا، تو آپ لوگوں نے انٹر پریس کر دینا ہے، یہ اس کا لاسٹ پیج ہوگا، اس کے پیچھے یہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا، یہ مزید پیسٹ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا، آپ کو کاپی پیسٹ سمجھ آ گیا؟ اچھا، اس کے بعد آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نے نہیں اس کو کٹ کرنا ہے، کٹ سے مراد کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جمال یہاں سے ختم ہو کے یہاں پہ لکھا ہوا آ جائے، تو آپ لوگوں نے کنٹرول ایکس پریس کرنا ہے، ایکس، یہ آپ لوگ اس کو نیمونک سے بھی یاد کر سکتے ہیں، یعنی ایکس سے مراد کیا ہے، یہ ایکس کی جو شکل ہے یہ کینچی کی طرح بنی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو یہاں سے کاٹ کے لے کے جانا ہے، تو کنٹرول ایکس پریس کیا، اب یہ ریڈی ہو گیا یہاں سے کٹ ہونے کے لیے، اور آپ اس کو اگر پیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پھر کنٹرول وی پریس کرنا ہے، تو یہ وہاں سے ہٹ کر جمال یہاں سے ہٹ کر یہاں پہ آ گیا، یعنی پیسٹ کے لیے وہی ہے کنٹرول وی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو جہاں سے میں لے کے آ رہا ہوں وہاں سے پیچھے ختم ہو جائے تو آپ نے کنٹرول ایکس کرنے کے بعد، سوری یہ کٹ تھا، یہ یہاں پہ کٹ تھا، تو کنٹرول ایکس کرنے کے بعد آپ نے کنٹرول وی کرنا ہے، تو یہ کٹ ہو کر دوسری جگہ چلا جائے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ جہاں سے اس کو لے کے آ رہے ہیں یہ وہاں پر بھی رہے اور جہاں آپ لے کے جانا چاہتے ہیں وہاں پر بھی رہے، تو آپ نے پھر کنٹرول سی اور کنٹرول وی کرنا ہے، یعنی کاپی اور پیسٹ آپ نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ کو یعنی کہ کاپی پیسٹ اور کٹ کے شارٹ کٹس بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اگر آپ جب تک پریکٹس نہیں کریں گے آپ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں لگے گی، آپ لوگوں میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو ان سب چیزوں کا پتہ ہوگا، لیکن آئی نو کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوں گے جن کو اس میں سے کافی شارٹ کٹس یا کافی چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا، جس طرح میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو لوگ بتایا کہ کنٹرول سی اور کنٹرول وی اگر آپ کرتے ہیں تو پیسٹ ہو جانے کے بعد بھی آپ کی سلیکشن باقی رہتی ہے، لیکن اگر آپ انٹر پریس کرتے ہیں تو وہ پھر آپ لوگوں کی سلیکشن چلی جاتی ہے، یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ اس طرح سیو اور سیو ایز کا فرق بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، اور اس طرح انٹر پریس کرنے سے جو ہے وہ آپ کا جو سیل ہے وہ نیچے کی طرف موو کرتا ہے، اور ٹیب پریس کرنے سے آپ کا سیل جو ہے وہ آگے کی طرف موو کرتا ہے۔ اچھا، اب نیکسٹ آپشن ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کنٹرول ڈی اور کنٹرول آر کا اور جو ہے وہ فنکشن وہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں لکھتا ہوں کنٹرول پلس ڈی اور کنٹرول پلس آر، ٹھیک ہو گیا، ان دونوں کا فنکشن۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو جمال ہے یہ اس رو 3 سے لے کر رو 15 تک نیچے جو ہے وہ جمال ہی لکھا ہوا آئے، تو اس کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں۔ سپوز میں چاہتا ہوں کہ میں نے جی یہ جمال کو یہاں سے کاپی کیا، ٹھیک ہو گیا، کاپی کرنے کے بعد میں یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں، میں یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں، یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں، یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں، اور یوں میں جمال کو جہاں تک لے کے جانا چاہوں وہ لے کے جا سکتا ہوں، یعنی کنٹرول سی یعنی کاپی کرنے کے بعد جہاں جہاں میں کنٹرول وی کرتا جاؤں گا یہ جمال جو ہے یہ لکھا ہوا آتا جائے گا۔ یہ تو ہے گدوں والا کام، یعنی کہ بہت اس پر آپ لوگوں نے ٹائم ضائع کرنا ہے، تو فاسٹ کام کیا ہے وہ میں آپ کو فاسٹ کام سمجھانے لگا ہوں۔ یہ سب سے سلو کام تھا، ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں تھوڑا سا فاسٹ کام کی طرف۔ اس سے زیادہ فاسٹ کام کیا تھا کہ میں نے یہاں سے کاپی کیا، اس کے بعد میں نے یہ نیچے سارا سلیکٹ کیا، ٹھیک ہو گیا یہ 15 تک، اور میں نے ایک ساتھ کنٹرول وی پریس کیا تو یہ ساری سلیکشن پر جمال لکھا ہوا آ گیا۔ اس سے بھی فاسٹ طریقہ کیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ نہیں جی میں نے تو جو ہے وہ کنٹرول سی اور کنٹرول وی پر بھی ٹائم ضائع نہیں کرنا، آپ سمپلی اس سارے کو سلیکٹ کریں، ٹھیک ہو گیا، آپ نے پہلے والے سیل کو بھی سلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے کنٹرول ڈی پریس کرنا ہے، کنٹرول ڈی، یہ دیکھیں۔ اچھا، اب بیسیکلی اس کنٹرول ڈی نے کیا کیا، کنٹرول ڈی نے یہ کیا کہ آپ نے جو پہلے سیکشن کو سلیکٹ کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے جتنے بھی نیچے والے سیلز کو سلیکٹ کیا، یہ سیلز کو ایکسل کو آپ نے کمانڈ دی کہ جس سیل سے میں نے سلیکشن سٹارٹ کی ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کو ڈاؤن ورڈ سب سیلز میں لے جاؤ۔ ڈی سے مراد کیا تھا؟ ڈاؤن ورڈ۔ کنٹرول ڈی جب آپ نے پریس کیا تو اس نے پہلے سیل میں لکھی ہوئی چیز کو نیچے بالکل تمام سلیکٹ کیے ہوئے سیلز تک جا کے
لکھ دیا، اسے بولتے ہیں کنٹرول ڈی کا فنکشن۔ اب آپ چاہتے ہو نہیں، یہ جو جمال ہے جی آگے بھی چلنا چاہیے، سپوز یہ آپ کہتے ہو کہ یہ آئی تک آنا چاہیے، تو اب اس کو رائٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو جس طرح کنٹرول ڈی کا فنکشن تھا اس طرح کنٹرول آر کا فنکشن ہے۔ آپ کنٹرول آر پیس کریں گے، یہ دیکھیں رائٹ کی طرف جمال 1 سیکنڈ کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا آ جاتا ہے۔ تو وہ ایسی ٹرکس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ بس ایک پریس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لکھنے میں آپ لوگ کامیاب ہوں گے اور آپ لوگوں کو آسانی ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کنٹرول، اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں، سپوز اب میں کہتا ہوں ادھر بھی جمال، اب میں یہ سارا سلیکٹ کرتا ہوں۔ اچھا اب یہ میں نے یہ یہاں تک، اب یہ دیکھیں پہلی پوری رو کے اندر جمال لکھا ہوا آ رہا ہے۔ تو اگر میں یہاں پہ کنٹرول ڈی جب پریس کروں گا تو ہر رو میں یعنی ہر کالم کے اندر جمال کے نیچے جہاں جہاں تک یہ سلیکشن میں نے کی ہوئی ہے وہاں تک یہ جمال لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں کنٹرول ڈی پریس کیا میں نے، یہ دیکھیں 1 سیکنڈ کے اندر جہاں جہاں آپ جمال لکھنا چاہ رہے تھے وہ لکھا ہوا آ گیا۔ تو یہ آپ کو کنٹرول ڈی اور کنٹرول آر کا فنکشن میں نے سمجھایا ہے۔ یہ چیزیں آپ لوگوں نے اپنے رجسٹر پر یا اپنے ورک بک کے اندر یا اپنے ایکسل کے اندر لکھ کر یاد کرنی ہیں، تبھی آپ کو یاد ہوں گی، ایسے یاد نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کو میں کنٹرول زی کر دیتا ہوں، اس کو واپس لے جاتا ہوں۔ اس کے بعد اچھا میں اگر اس کو واپس لے کے آؤں، کنٹرول وائی کروں، سپوز میں یہاں پہ لکھتا ہوں جمال، اور یہ ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی میں آپ کو مزید فنکشن سمجھاتا ہوں کچھ۔ یہ دیکھیں، اچھا اب اگر آپ اس کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پرنٹ کے لیے آپ کے پاس کیا آپشن ہوتا ہے، اس کا شارٹ کٹ کیا ہے؟ ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پرنٹ کو جو ہے وہ آپ اس کو یہاں سے بھی پرنٹ کر سکتے ہیں، آپ کے ہوم کے ٹیب میں بھی ہوتا ہے جو پرنٹ کا آپشن ہے۔ سوری میں آپ کو ایک سیکنڈ میں شارٹ کٹ سے سمجھاتا ہوں کہ یہ پرنٹ کا آپشن جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہاں پر سیو کے آپشن سے یا ہوم کے آپشن سے بھی مل جاتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو کنٹرول پی کے آپشن سے ایک میں شارٹ کی سے سمجھاتا ہوں۔ کنٹرول پی جب آپ پریس کریں گے تو یہ دیکھیں لیپ ٹاپ میرا تھوڑا سلو ہوا ہے، شاید میں صبح سے کام کر رہا ہوں۔ اچھا یہ دیکھیں اب یہ سلیکشن ہو گئی پرنٹ کے لیے، یہ اس کا پریویو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب پرنٹ میں بھی آپ لوگوں کو سمجھایا جائے گا کہ ڈفرینٹ طریقے سے، جب آپ کا باس آپ کو کہتا ہے کہ میں نے جو آپ کو پرنٹ کرنے کے لیے بولا ہے یہ فرنٹ اور بیک پر پرنٹ آنا چاہیے، تو اس پہ یہ دیکھیں آپشن نظر آ رہا ہے ڈبل سائیڈڈ۔ یہ ڈبل سائیڈڈ کا آپشن جو ہے یہ آن ہوا ہوا، آن ہونے سے مراد کیا ہے کہ جب آپ پرنٹ کریں گے تو آپ لوگوں نے جس پیج کو پرنٹ دیا ہوا ہے اگر وہ ایک پیج پر نہیں آ رہا، 2 پیجز پر آئے گا تو وہ فرنٹ اور بیک پر آئے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں صرف ایک پیج پر ہی آئے، پھر دوسرا جو ہے وہ دوسرے پیج پر آئے، فرنٹ اور بیک پر نہ آئے، تو آپ اس کو یہاں سے آف کر سکتے ہیں۔ یہ کاپیز کا آپ کو یہاں پہ آپشن نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اگر آپ یہاں پر تو آٹومیٹیکلی سلیکٹ ہوتا ہے کہ ایک کاپی ہی، سپوز آپ کہتے ہیں نہیں میں جو کاپی کر رہا ہوں مجھے اس کے 2 سیٹ چاہیے یا 3 سیٹ چاہیے، تو میں فرض کرے 3 پریس کروں گا تو یہ 3 سیٹ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد پیجز کا جو جس طرح یہ 2 پیجز آپ کو نظر آ رہے ہیں تو آپ کہتے ہو کہ دونوں کے دونوں پیجز جو ہیں وہ آپ نے کاپی کرنے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کے پاس رینج بھی ہوتی ہے، فرض کرے آپ کہتے ہیں نہیں میں نے صرف پہلا پیج ہی کاپی کرنا ہے، تو آپ نے رینج والے سیکشن کو کلک کرنا ہے۔ اچھا رینج میں وہ پوچھے گا کہ کس پیج سے لے کر کس پیج تک، سپوز اگر 10 پیج ہوتے اور مجھے صرف پہلے 5 پیج چاہیے ہوتے تو میں یہاں پر 1 لکھتا، یعنی 1 سے لے کر، اور میں یہاں پہ لکھتا، سپوز میں یہاں پہ لکھتا 5 کہ 1 سے لے کر 5 تک، لیکن یہاں پر ٹوٹل پیجز ہی 2 ہیں، یہ لیکن پیج 2 آف 2 ٹوٹل پیجز ہی 2 ہیں۔ تو سپوز اگر میں کہتا ہوں مجھے صرف پہلا پیج ہی چاہیے، اگر میں اس کو سلیکٹ کروں گا تو یہ صرف پہلا پیج ہی شو کرائے گا، پیج 1 آف 2۔ پیج 2 آف 2 کو اس نے یہ دیکھیں ان ٹک کر دیا ہے، یعنی صرف وہ پہلے پیج کو ہی پرنٹ کرے گا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر پیپر کا سائز ہوتا ہے، موسٹلی جو آفیسز میں یوز ہوتا ہے وہ A4 یوز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک لیگل سائز ہوتا ہے جسے یعنی کہ یہ جہاں پر 8x5 اس کو لیگل سائز بھی بولا جاتا ہے۔ اکثر یہ جو آپ عدالتوں میں جاتے ہیں یا جو آپ کی لیگل فارمز ہوتے ہیں وہ اس سائز پر پرنٹ کیے جاتے ہیں، اس کا سائز تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے۔
ورنہ موسٹلی A4 ہی جو ہے وہ پریس کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی پرنٹ کے اندر کافی سارے آپشنز ہوتے ہیں جو میں آپ کو ود دا پیسج آف ٹائم سمجھاؤں گا، لیکن ابھی جو میں نے آپ لوگوں کو آج جو شارٹ کٹس سمجھائے ہیں، آپ لوگوں نے ان شارٹ کٹس پر توجہ دینی ہے، وہ شارٹ کٹس میمورائز کرنی ہے۔ اور آپ لوگوں کے لیے جو ہے میں ایک جو سوچ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو اب ویک کے اندر 2 کلاسز دیا کروں گا، لیکن وہ 2 کلاسز دینے کا فائدہ تبھی ہے جب آپ لوگوں کلاسز کو پورا لیں۔ یعنی جس طرح میں نے آپ لوگوں کو پہلی کلاس دی ہے تو گروپ کے اندر راؤنڈ اباؤٹ 200 بچہ انکلوڈڈ ہے، جبکہ مشکل سے صرف 25 سے 30 بچوں نے وہ پوری ویڈیو سنی ہے۔ ہو سکتا ہے باقی جو بچے ہیں وہ کسی مصروفیت میں ہیں، وہ نہیں سن سکے، لیٹ سنیں گے۔ ریکویسٹ یہی ہے کہ بس آدھے گھنٹے کی ویڈیو ہوتی ہے، اگر آپ توجہ سے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ بیٹھ کر اس کو سن کر اس کو پرفارم کریں گے تو ود دا پیسج آف ٹائم آگے اتنے مشکل فنکشن آئیں گے، اتنے جو مزے کے فنکشنز ہوں گے کہ آپ لوگوں کو جب وہ میں سکھاؤں گا تو یو ول انجوائے کہ اتنا مشکل کام جس پر ہم گھنٹوں لگا دیتے ہیں اپنے آفیسز کے اندر، اپنے اسائنمنٹس کے اندر، وہ ایک کلک سے ہو جاتا ہے تو آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ ابھی جو میں نے آپ لوگوں کو آج جو میں نے سمجھائے ہیں شارٹ کٹس، یہ شارٹ کٹس بہت بیسکس سے تھے۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے اگر میں نے 100 بچوں کو میں پڑھا رہا ہوں یا 200 بچوں کو پڑھا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے 200 بچوں میں سے 150 بچوں کو یہ سارے شارٹ کٹس کا پہلے ہی پتہ تھا، یا اگر سارے شارٹ کٹس کا نہیں پتہ تھا، سارے فنکشنز کا نہیں پتہ تھا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو مور دین 80% یا مور دین 70% آپ لوگوں کو پتہ تھا۔ لیکن آگے جو کلاسز آ رہی ہیں اس میں ایسے بہت سارے فارمولاز اور ایسے بہت سارے شارٹ کٹس میں آپ لوگوں کو سکھانے جا رہا ہوں۔ اس طرح میں آپ لوگوں کو ایک پریویو دیتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ میرے پاس 239 ایکسل کے کی بورڈ شارٹ کٹس ہیں جس میں سے الگ الگ کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جس طرح جنرل ہیں، یہ کیٹیگریز ہیں، یہ آپ لوگوں کو ڈفرینٹ شارٹ کٹس میں ایک شارٹ کٹ آپ لوگوں کو باقاعدہ پرفارم کر کے اور بچوں کی طرح سمجھاؤں گا کہ یہ شارٹ کٹ جو ہیں وہ اس طرح پرفارم کیے جاتے ہیں، ورنہ آپ لوگوں کو شارٹ کٹ تو کہیں سے بھی مل جائیں گے مگر اس کو پرفارم کیسے کیا جاتا ہے وہ آپ لوگوں سے پرفارم نہیں ہوگا۔ میں آپ لوگوں کو باقاعدہ ایک طرح پرفارم کر کے دکھاؤں گا، اور اگر آپ لوگوں سے پرفارم نہیں ہوگا تو میں آپ لوگوں کو واٹس ایپ کے تھرو اسسٹنس بھی دوں گا۔ یہ ڈفرینٹ قسم کے شارٹ کٹس میرے پاس ڈفرینٹ قسم کی شیٹس پڑی ہوئی ہیں، یہ میں آپ کو ایک پریویو دکھا رہا ہوں کہ اس طرح میں آپ لوگوں کو شیٹس پرووائڈ کروں گا اور ایک شارٹ کٹ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا بھی صحیح کہ یہ کس طرح پرفارم کیا جاتا ہے۔ تو آج کی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں، اور میں امید بھی کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ کلاس کو ٹائملی جو ہے وہ لے لیا کریں اور مجھے فیڈ بیک لازمی دیا کریں، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہی میری موٹیویشن ہے نیکسٹ کلاسز کو مزید اچھے طریقے سے پریپیئر کرنے کے لیے، اور آپ لوگوں کو ڈفرینٹ اور امیزنگ چیزیں اور امیزنگ فارمولاز، امیزنگ ٹکس سکھانے کے لیے ایکسل کی۔ جب آپ لوگ مجھے فیڈ بیک اچھا دیں گے تو میں انشاءاللہ ایکسل کا جب کورس کمپلیٹ ہوگا تو میں آپ لوگوں کو ورڈ، پاور پوائنٹ، کوئک بکس، زیرو، سیج، سیپ، سارے سافٹ ویئرز بھی میں آپ لوگوں کو اس چینل کے تھرو سکھاؤں گا۔ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو جو آپ لوگوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے، اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو نیکسٹ کلاس جو ہے وہ بہت جلد مل جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔